اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز آج ایک مولوی صاحب کے اعتراض کے جواب میں بندہ ناچیز آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ایک مولوی صاحب نے حاضر و ناظر عقیدے پہ کچھ جو ہے اپنی طرف سے خود ساختہ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی۔ بندہ ناچیز قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے دلائل کا رد کرے گا۔ پہلے اس نے سورۃ القصص کی آیات پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ یہ تقریباً دو آیتیں جو ہے ایک دو آیتیں اس نے اوپر پڑھی، نیچے والی جو آیت ہے اس نے چھوڑ دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات وہاں پر موجود نہیں تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس واقعے کا مشاہدہ نہیں فرما رہے تھے، بلکہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم وہاں پر حاضر نہیں تھا، وگرنہ روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ مفسرین حضرات انہوں نے اپنی تفسیرات کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کروں گا۔ اور عالم روحانیت کی نفی نہیں ہے، بلکہ جسم کے حاضر ہونے کی نفی ہے۔ اور یہ اس کی میں اب اس پر آپ کے سامنے جو ہے تفسیر ساوی وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ تفسیر ساوی میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَهَذَا بِالنَّظْرِ لِلْعَالَمِ الْجِسْمَانِيِّ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْحَسْمِ وَأَمَّا بِالنَّظْرِ لِلْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُولٍ وَمَا وَقَعَ لَهُ مِن لَّدُنْ آدَمَ إِلَىٰ أَنَّ ظَهَرَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيفِ۔ اب یہاں پر یہ عبارت جو ہے آپ کو سکرین پہ بھی نظر آئے گی، اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے، کتاب پڑھنا آتی ہے، تو یہ بے شک آپ تفسیر ساوی اٹھا کر اس آیت کے ضمن میں پڑھ لیں۔ فرمایا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو یہ جسمانیت کی، آپ کے جسم کی حاضر ہونے کی نفی تھی، روحانیت کی نفی نہیں تھی، بلکہ یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے جسمانی عالم جسمانی کی حیثیت سے حاضر نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم روحانیت کی حیثیت سے آپ ہر رسول کی رسالت کے وقت حاضر تھے، اور جو واقعات بھی ان کے ساتھ پیش آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم موجود تھے۔ روحانیت، عالم روحانیت کے لحاظ سے، اس حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر تھے۔ اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے جسم کے ظہور تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حاضر و ناظر تھے۔ اللہ اکبر۔ اب تمہاری بات میں ہماری بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس آیت میں تم نے مطلب خود سے نکالا، لیکن میں نے اپنا مطلب جو ہے خود سے نہیں نکالا، میں نے تو اپنے ماں قبل جو بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ تفسیرات لکھی ہیں، میں نے وہ تفسیر پڑھ کر اس کا مطلب اور مفہوم سامنے بیان کیا ہے۔ اب دوسرا جو کہ ایک رضا خانی مجھ سے ملا، بھائی تجھ سے رضا خانی ملا ہوتا تو پھر تجھے پتہ بھی لگ جاتا، لیکن تو رضا خانی کہہ رہا ہے۔ تو ہم کو اہل سنت والجماعت بریلوی کہتا تو ہم تجھے دیوبندی کہتے، لیکن اب تو نے ایک نیا نام گھڑا ہے اہل سنت والجماعت میں انتشار ڈالنے کے لیے، رضا خانی کے یہ الگ ہو جائیں گے۔ رضا خانی جب تو ہمیں کہہ رہا ہے تو میں بھی تیرے لیے ایک نام رکھتا ہوں۔ تو نے ہمیں رضا خانی کہا، ہم تم کو شیطانی کہتے ہیں۔ شیطانی، رضا خانی، یہ دونوں وزن ایک جیسے بن جاتے ہیں۔ اب شیطانی جو ہے
دراصل یہ دیوبندی کی تفسیر ہی ہے. دیوبندی، دیو کا معنی ہوتا ہے شیطان، بند کا معنی ہوتا ہے گروہ، تو شیطانی گروہ، تو اس لیے میں نے بالکل اس سے ملتا جلتا نام آپ کو دیا ہے. دوسرا، آپ کو رضا خانی ملا. رضا خانی نے کہا کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو آگے سے تم نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم تو صحابی بن گئے اور میں تابعی بن گیا. بھائی مجھے یہ بتاؤ، صحابی کی تعریف میں کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عالم روحانیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو ملاحظہ فرمائیں، کسی کا مشاہدہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو دیکھیں ایک جگہ پر رہ کر؟ تو کسی صحابی کی تعریف میں کسی بزرگ نے یہ نقل کیا ہے؟ کوئی قید لگائی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم روحانیت میں دیکھے تو وہ صحابی بن جاتا؟ اس طرح کی خود ساختہ باتیں کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہی لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور اب ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اس میں تفرقہ بازی کی جائے، لہذا تم نے دلیلیں پیش کی، ہم اس کے مقابلے میں تمہارے سامنے دلیلیں پیش کرتے ہیں. ایک دلیل تم نے یہ پیش کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے جب واپس تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے ابو جہل اینڈ کمپنی نے پوچھنا شروع کیا کہ وہاں کتنی کھڑکیاں تھیں، کتنے دروازے تھے مسجد شریف کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسجد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر بتاتے جا رہے تھے. اب تم یہاں پر حاضر و ناظر کی نفی کر رہے ہو، لیکن ہم اس سے حاضر و ناظر کا اثبات کر رہے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. یعنی ناظر کا کیا مطلب کہ آپ مسجد کو دیکھ رہے تھے، اور حاضر کا کیا مطلب کہ آپ مسجد کے پاس حاضر ہو گئے یا مسجد آپ کے پاس حاضر ہو گئی. تو یہ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ بن گیا، اور اسی سے تم نفی کر رہے. اور نفی کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے نفی کر رہے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو سامنے رکھ دیا تھا. تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے کمالات، جتنے معجزات حاضر و ناظر کر دینا، جس جگہ پر بھی چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ساری طاقتیں عطا کی ہیں. یہ تو الٹا ہمارا ہی عقیدہ ہے، لہذا اس سے تمہارا حاضر و ناظر کا جو ہے ثبوت وہ بالکل نہیں ہوگا. اس سلسلہ میں میں کچھ جو ہے احادیثیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کی جو ہے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب سنو، پہلی جو ہے حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، یہ مشکات شریف کتاب الفتن کے اندر موجود ہے کہ حدیث جو ہے 5387 نمبر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اشرف النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی اتم من اتام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فانی لا ارى الفتنة تقع خلال بیوتکم كوقع المطر. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے قلعوں میں سے کسی قلعے پر تشریف لے گئے یا اس کا پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر تشریف لے گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے حل ترون ما ارى، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو قالو، صحابہ کرام نے کہا لا، نہیں دیکھ رہے. قال، فرمایا فانی لا ارى الفتنة، کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تقع خلال بیوتکم، جو تمہارے گھروں میں اتر رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح. یہ ہوتا ہے ناظر کا معنی، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ نبی پاک کو نظر آتا ہے. یہ ہوا ناظر کا معنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. اب اس مسئلے میں تم ناظر کا کیا جواب دو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. اب دوسری حدیث پاک بھی ذرا تمہیں سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کہ ادھر تو تم نے بڑے ہی دھڑلے سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ دیکھ دیکھ کر جناب بتا رہے تھے، اس میں حاضر ناظر کی نفی کر رہے تھے. چلو میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے
اور مشکات شریف کی حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ میدان آپ کے سامنے رکھ دیا ہو، یہ بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جا رہے ہیں، نبی پاک مسجد نبوی میں مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنگ موتا میں بھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، وہاں پر بھی حاضر تھے اور ناظر تھے۔ حدیث پاک سنو پھر اس کا پھر رد کرنا کیا کہ حدیث جو ہے وہ مشکات شریف باب فی المعجزات کے اندر موجود ہے، پڑھ لینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیدا و جعفرا وابن رواحة للناس قبل ان یأتیہم خیرہم خبرہم فقال خزر رایت زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحة فاصیب وعیناہ تذرفان حتی حضر رایت سیف من سیوف اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے فرمایا زید، جعفر اور ابن روا کی خبر لوگوں کو دیتے ہوئے کہ ان کی موت کی خبر آنے سے پہلے خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ فرمایا کہ اب جھنڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے پکڑ لیا ہے، فاصیبہ اور زید بھی شہید ہو گئے، ثم حضا جعفر اور پھر اب جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا ہے اور فاصیبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر ابن رواح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھنڈا پکڑ لیا، سرکار فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ مجھے آپ یہ بتائیے یہ حاضر اور ناظر کا مفہوم نہیں نکلتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، تمام صحابہ آگے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے یہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ